أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ عظیم. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 38، 39 اور 40، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلے درس میں یہ بات گزری ہے کہ ایک طبقہ انسانوں میں ایسا ہے کہ جن میں بے وفائی ہے اور ان کے اندر اکڑ کا اور اترانے کا مرض ہے. بے وفائی تو اس طرح ہے کہ جب مشکل حالات آتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کہیں سے کام بنتا نظر نہیں آتا، تو اب کے پاس ایک ہی راستہ اور حل ہے کہ یہ مسئلہ اللہ پاک کے ہاں سے ہی حل ہوگا اور کہیں سے نہیں ہوگا. تو پھر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑانا، رونا، چلانا، فریاد کرنا. لیکن جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ پاک کی ذات کو بلانے میں بھی دیر نہیں لگائی. یہ بے وفا آدمی ہے جو اپنے محسن کو استعمال کر کے بہت جلدی بھول جائے، اللہ پاک کو بھول گئے. دوسرا مرض جو ہے وہ ہے اترانے کا، یعنی اکڑ کا. انسان کے اندر تحمل اور ظرف یہ بڑی نعمت ہے دوست. یہ اگر ختم ہو جائے نا تو انسان اور فرعونیت میں فاصلے بہت کم رہ جاتے. اس لیے جتنا اللہ پاک اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اس پر جو کہتے ہیں نا بھائی راضی رہے انسان، اس لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی حالات سے واقف ہے، باخبر ہے، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اس سے زیادہ مل گیا شاید ہمارا تحمل نہیں ہو، امراض کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس جب دنیا کے اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان میں ایک اکڑ اور تکبر کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے اپنے تعلقات کو، میل ملاقات کو، اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں. تو ایسے دونوں بندوں کو اللہ پاک نے ناپسند فرمایا اور ان کی مذمت فرمائی اور فرمایا رزق کے خزانوں کی تقسیم تو میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، جس کو چاہوں کم دے دوں. اس بنیاد پر میرے ہاں قبولیت اور عدم قبولیت کا، قابلیت اور عدم قابلیت کا کوئی معیار نہیں. جو آج کی آیات ہیں، 3 آیتیں، اس میں اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے اہل ایمان کو اور ان کو متوجہ فرمایا ہے ان اعمال کی طرف کہ جن اعمال سے اگر انسان غافل ہو جائے اور بے خبر ہو جائے تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے بہت سارے معاملات پہ پڑنا شروع ہو جاتا. وہ اعمال کیا ہے، وہ حقوق کیا ہے، اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل. تم دے دیا کرو قرابت داروں کو، جو رشتہ دار ہے، حقہ ان کا حق، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافر کو. اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کو، کسی بھی محتاج مسکین کو
کسی بھی ضرورت مند مسافر کو ان کا حق دے دیا کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، ایسا کرنا بہت بہتر ہے ان لوگوں کے. اب دیکھیں، کسی پر اپنا مال خرچ کرنا، جیسے 3 مصرف ذکر ہوئے کہ قرابت دار، مساکین، مسافر، اور اللہ نے فرمایا ان پر خرچ کرو. تو عقل پرستی کہتی ہے، ظاہر کی آنکھ کہتی ہے کہ بھئی اگر اپنے مال سے نکال کے دیا تو یہ مال کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. پہلے میرے پاس 10,000 تھے، اب 8,000 ہو گئے، یہ تو کم ہو گیا، نقصان اور گھاٹے میں چلا گیا. فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ تم دیتے ہو من ربن، اس کے 2 ترجمے ہیں دوستو. جو کچھ تم دیتے ہو بطور سود کے، ربا کہتے ہیں سود کو، ایک ترجمہ یہ. ایک ترجمہ مفسرین نے یہ کیا، اور جو کچھ تم دیتے ہو زیادتی کی امید پر کہ اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ کل اس سے ذرا موٹا لفافہ واپس آ جائے گا، یعنی دیتے ہوئے نیت فاسد ہے، خراب ہے. اس امید پر اگر دیا، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے اموال سے بڑھ کر واپس آ جائے، تو فلا یربو عند اللہ، تو یاد رکھو کہ یہ مال اللہ پاک کے ہاں نہیں بڑھا. وما آتیتم من زکات، اور جو مال تم زکوٰۃ کے راستے میں خرچ کرو گے، تریدون وجہ اللہ، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ دگنا اجر پانے والے ہیں. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اللہ نے ہی تجھے رزق دیا. ثم یمیتکم، پھر اللہ ہی تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر اللہ ہی تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے. یہ 4 مرحلے ذکر کیے، پیدائش، رزق، موت، پھر حیات. ان چاروں مراحل میں انسان کی اپنی طاقت اور حیثیت کہاں استعمال ہوئی؟ یہ تو سب اللہ پاک فرما رہے ہیں. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے ان بنائے ہوئے شریکوں میں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو تم اللہ کے غیر کو پکارتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکے؟ کہ کسی کو پیدا کر دے، کسی کو رزق دے دے، کسی کو موت دے دے، کسی کو زندگی دے دے. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما، ان تمام چیزوں سے، یشرکون، جسے تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے. تو یہ آیات آپ غور کریں، اہل ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی آیات ہیں. اس لیے کہ آج مجموعی طور پہ اگر ہم میں سے ہر ساتھی، ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، میدان میں ہے، فیلڈ میں، لیکن ایک سوچ ضرور ہے ہمارے ساتھ کہ بھئی رزق کا، معاش کا، روزگار کا، کمائی کا، بچت کا، خرچے کا، اس کا کیا بنے گا. چاہے انسان صف اول میں ہے، یا امام کے مصلی پر ہے، یا چاہے وہ انسان بازار میں بیٹھا ہوا ہے، فکر معاش ہر ایک کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ کیا ترتیب ہوگی؟ اس چیز نے آج کی دنیا کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے. پھر دوسری طرف مادیت کا اتنا بڑا سیلاب آ چکا ہے، مادیت پرستی کا. مادیت کہا جاتا ہے انسان کی بنائی ہوئی چیز کو، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں. اب اہل ایمان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ میرا رزق اور میری عزت، ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے جو اللہ پاک نے بنائی. لیکن اہل کفر نے ایک سوچ دی ہے آج کہ بھئی تمہاری
ترقی، تمہارا عروج، تمہارا مال، تمہارے اسباب، وہ ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں جو ہم اپنی ذہنی سوچ سے بنا کر تمہیں دیں گے. نئے نئے طریقے تمہیں ہم بتائیں گے کہ بھئی اس طرح کرو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. تو انسان اس کی طرف ظاہر سی بات ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ بھئی یہاں سے اس طرف جانے میں اور یہاں سے لے کر اہل ایمان کی زندگی انسانی زندگی ہے، باطل کی زندگی مشینی زندگی، کہ مشین کا بٹن دبائے اور مشین چلے. اب چاہے گرمی ہے تو بھی چلے، سردی ہے تو بھی چلے، بارش ہے تو بھی چلے، لائٹ چلی گئی تو جنریٹر پہ اس کو چلایا جائے، لیکن چلانا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اور اہل ایمان کو تو انسانی زندگی گزارنی تو بہت سارے معاملات کو دیکھا ہے. تو اس لیے یہ تصور کہ بھئی آپ کے مال میں آپ کے رشتہ دار کا حق ہے، آپ کے مال میں مساکین کا، غریبوں کا، محتاجوں کا حق ہے، آپ کے مال میں ضرورت مند مسافر کا حق ہے، یہ بات عقل میں تو آج نہیں آتی. اسی لیے انسان کہتا ہے بھئی وہ خود کیوں محنت نہیں کر رہا، وہ خود کیوں نہیں کما رہا، اپنے لیے کرے. انفاق کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے انسان آج پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ظاہری طور پر اللہ کے حکم پر خرچ کرنے میں انسان کو اپنا مال کم نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں بہت ساری برکتیں شامل ہو جاتی ہیں. انسان حوادثات سے بچ جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کو اللہ پاک کی طرف سے غیبی حفاظت مل جاتی ہے. اس لیے حکم دیا کہ بھئی ان سب کے حقوق کو ادا کرو. اور دیکھیں اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تم قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. حالانکہ حق تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے اس سے لی ہو تو واپس کرنا ضروری ہے. تو ہم نے تو اسے بھی نہیں لی، ہم اس کے کوئی مقروض نہیں، لیکن اللہ پاک نے اس امت کو احساس دلایا کہ میرے راستے میں کسی ضرورت مند کو دینے کے بعد اپنے اندر یہ تصور پیدا مت کرنا کہ تم نے کوئی احسان کیا ہے. جو تم نے دیا وہ اس کا حق تھا، اگر نہیں دیتے اس کا حق لے کر اپنے مال میں گھومتے اور مال ضائع ہو جاتا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ایمانی زندگی کے ساتھ انسان کو فکر معاش کی کرنی، حلال حرام کا فرق کرنا ہے، جائز ناجائز کی تمیز کرنی ہے. پھر کمانے کے بعد انسان اس میں مستحقین کا، ضرورت مندوں کا حصہ نکالے گا، اپنے خاندان کے غربا کو ڈھونڈے گا، ضرورت مندوں کو ڈھونڈے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ میں اپنے مال میں اضافہ کر لوں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ آج دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ اسی ترتیب پہ چل رہا ہے کہ انسان محنت کر کے کچھ کما کے لے آئے، ہے نا. بھئی ایک دکاندار چھوٹی سی دکان لگا کے بیٹھتا ہے، چھوٹی سی دکان، تو اگر سب سے ہلکی چیز بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ اگر مثال کے طور پہ ایک جیب کا رومال بیچ رہا ہے، آپ گئے بھئی کتنے کا ہے، اس نے کہا جی 100 روپے کا ہے. 100 روپے کا رومال دیا، لیکن اس نے یہ رومال کتنے کا خریدا ہوگا؟ 100 روپے کا نہیں، اس نے 60 روپے کا، 70 روپے کا، 80 روپے کا ایک پروفٹ رکھ کے، مارجن رکھ کے، اپنا فائدہ رکھ کر وہ بیچ رہا ہے. اس لیے کہ تجارت تو نام ہی اس کا ہے نا، کہ انسان کچھ نہ کچھ کمائے گا. جب یہ کمائے گا تب جا کے صاحب نصاب بنے گا، زکوٰۃ دے گا. کمائے گا تب جا کے ایک وقت آئے گا اس پہ حج فرض ہوگا، یہ حج کر سکے گا. کمائے گا تو ایک وقت آئے گا قربانی کرنے کا، جانور لے سکے گا. ساری چیزیں اس کے ساتھ. تو مال کو بڑھانا، مال میں اضافہ کرنا، اس کی نفی نہیں ہے، یہ تو تجارتی نظام ہے. لیکن مال کو بڑھانے کا طریقہ ہمیں دین سے پوچھنا ہوگا کہ دین کیا کہہ رہا ہے. اب ایک مثال دوں، ایک لفظ بھی نامناسب ہے.
لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی آ کے کسی مسلمان سے کہے بھئی آپ مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھئی میں 2 لاکھ روپے کما لیتا ہوں، کہ آپ کو ایسا بزنس بتاتا ہوں کہ 2 لاکھ کے 20 لاکھ ہو جائیں گے، تو عام آدمی اس کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن صاحب ایمان پوچھے گا کہ بھئی کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا نعوذ باللہ شراب کی فیکٹری لگائیں گے، تو 2 کے کتنے ہو جائیں گے؟ 20 ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، کرنا چاہیے؟ نہیں کر سکتے۔ شریعت اس کا ہاتھ روکے گی، اس کو منع کرے گی، اس پر پابندی لگائے گی کہ نہیں بھائی 2 کے 20 نہیں، 2 کے 200 بھی ہو جائے، لیکن کمائی اگر ایسے راستے سے ہے جو حرام ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ تو فکر معاش دین سے پوچھ کر کرنا ہے۔ تو اگر ایک شخص اپنا مال اس مقصد سے کہیں لگاتا ہے تاکہ یہ میرے لیے بڑھ جائے، لیکن حرام طریقے سے بڑھ جائے، اب کسی کو پیسے دیے، نعوذ باللہ سود پہ دے دیے، کوئی قرض مانگنے کے لیے آیا اور کہا کہ مجھے 30,000 روپے کی بڑی سخت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے عرصے کے لیے؟ کہا 1 مہینے کے لیے۔ کہا 1 مہینے اگر یہ 30,000 میرے پاس ہوتے، میں اس کو اپنے کاروبار میں چلاتا، اب جب آپ لے جائیں گے تو یہ تو بند ہو گئے، ہے نا؟ تو لہٰذا اب آپ ایسا کریں گے کہ 30,000 لے جائیں، 1 مہینے بعد مجھے اس کے ساتھ 5 ملا کر دے دیں۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہ قاعدہ ہے دوست، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے پیچھے نفع کو کھینچ لے، مال آپ نے قرض میں دیا، 30,000 روپے بطور قرض دیے، لیکن اس نے اپنے پیچھے کتنے ہزار کھینچے؟ مزید 5,000، یہ جر نفعا ہے، تو سمجھ جائے یہ سود کا معاملہ ہو۔ جو چیز بطور قرض کے دی جائے، یاد رکھیں جتنی دی گئی اتنی واپس آئے گی، اس میں کمی بیشی نہیں ہے دوست۔ آج کل ایسی عجیب و غریب اوٹ پٹانگ معاملات چل رہے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ ایک ساتھی آیا، اس نے کہا بھائی مجھے اپنا گھر بنانا تھا اور ہاتھ تنگ تھا، ایک مناسب جگہ مل گئی ایک علاقے میں، بات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب زمین پر تعمیر کے لیے میرے پاس اسباب نہیں تھے، تو میں اپنے بھائی کے پاس گیا، سگے بھائی کے پاس۔ تو میں نے اس سے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں تعمیر کے لیے، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے اس کے لیے قرض دے دیں۔ اس نے کہا بھئی کتنا قرض آپ کو چاہیے؟ کہا کہ بھئی جو ہے وہ 30 لاکھ روپے قرض کے طور پہ چاہیے، اور یہ 30 لاکھ روپے میں آپ کو 1 سال کے اندر واپس دے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو 30 لاکھ روپے بطور قرض کے دے دیے۔ اب بات کو سمجھیے گا، لیکن دیتے ہوئے کہا کہ آپ گھر کتنے مہینوں میں بنے گا؟ اس نے کہا 3 مہینوں میں بن جائے گا، گھر بن جائے گا 3 مہینوں میں، اور یہ قرض کتنے عرصے میں واپس کرے گا؟ 1 سال میں واپس کرے، اور قرض کتنا لیا ہے؟ 30 لاکھ۔ کہا ٹھیک ہے، 30 لاکھ کا تقاضا تو میں آپ سے 1 سال کے بعد کروں گا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 3 مہینے بعد جب آپ کا گھر بن جائے گا، 1 فلور آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں، باقی جو 2 فلور آپ کرائے پہ دیں گے، تو وہ 9 مہینوں کا کرایہ میں لوں گا، اس لیے کہ سال کے 3 مہینے تو تعمیرات میں گزر گئے نا، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 9 مہینے، اور 9 مہینے جب پورے ہوں گے تو سال پورا ہوا، 30 لاکھ واپس آئیں گے، وہ 30 تو پورے واپس آئیں گے، لیکن کیا کہا کہ 9 مہینوں کا کرایہ جو ہوگا وہ مجھے ملے گا۔ تو اس معاملے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ میں نے کہا ناجائز، یہی سود ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو 30 لاکھ روپے دیے بطور قرض کے، اور 1 سال بعد آپ اس کو 30 لاکھ روپے اس کا قرض لوٹائیں گے، یہ 9 مہینوں کا کرایہ جو ہے یہ قسمت میں جا رہا۔ آپ لوگ کوئی پارٹنر تو بنے نہیں، شراکت دار تو بنے نہیں، اس نے اس قرض کے اوپر 9 مہینے کا نفع آپ سے لیا ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ تو بعد میں پھر ہمیں خیر پتہ چلا کہ یہ چیز کراچی میں بہت رائج ہو گئی ہے
کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، قرض بھی دے دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اتنے مہینوں کا جب تک قرض نہیں آتا تو آپ فلاں فلاں چیز کا کرایہ یا اس کرائے میں سے 50% ہمارا ہوگا. یاد رکھیں قرض کے عنوان پر جو رقم دے دی گئی اس پر 1 پائی اوپر لینا حرام ہے. یہ معاملات چل رہے ہیں. تو بہرحال یہ شریعت کے معاملات ہے، مسائل ہے. آج کا انسان حرص مال میں بہت آگے جا چکا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ بات عرض ہوتی ہے کہ بھئی کچھ معاملہ کرے، کسی طرف جائیں، پہلے پوچھ لیں، پہلے اس کو سمجھ لیں، پہلے اس کو حل کر لیں. بعض دفعہ اس کی جواز کی صورتیں بھی ہوتی. آپ جائیں گے کسی مفتی صاحب کے پاس، مستند عالم، وہ آپ کو کوئی حل بتا دے گا، آپ کے معاملے کو درست کر دے گا، لائن بنا دے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ بھی درست ہوگا، آپ کے پیسے بھی حلال کے ہوں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا یہاں. تو بہرحال ان آیات سے اس اہل ایمان کو ایک سبق ملتا ہے کہ کسب حلال اور فکر معاش کی فکر ضروری ہے، لیکن ایمانی زندگی کے ساتھ اور ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے ضروری ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں اصلاحی بیان کی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.